بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ کی عزت بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے سامنے زیادہ تر خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر گفتگو کرنا۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ جو انسان دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے، اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا خوش رہیں گے، آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ بیر کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ مصری کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ صبح نہار پیٹ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: اے پرندے، تجھے مبارک ہو، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا تو درختوں پر بیٹھتا، پھلوں کو کھاتا، پھر اڑ جاتا۔ تجھے نہ حساب ہے نہ عذاب۔ خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا، وہ مجھے چباتا، مجھے توڑتا، پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ اگر آپ اپنا مقصد، اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام پورا بھی نہ ہو۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پی لیا کریں۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں، وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہ ہوگی۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل تبدیل نہ کیا کریں، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے تو فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ، ورنہ پخانا سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ قبیلہ غفار کا ایک آدمی اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ اس کے والد کہتے ہیں کہ میں مقام جار سے صدقہ کے اونٹوں پر کھانا لاد کر لا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں کو غور سے دیکھا تو ان اونٹوں میں ایک جوان اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آیا۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المومنین، اس کو لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: میں بنو غفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہوں۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے چھپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک الائچی چبا لیا جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔
خون صاف کرنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ پئیں، خون صاف ہو جائے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھجور دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں رات کے گناہ گار کے لیے کہ وہ دن میں توبہ کرے اور دن کے گناہ گار کے لیے کہ وہ رات میں توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور یادداشت کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بھر جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جائیں گے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوری کھا لیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر لیموں کا رس مل لو، دانت مضبوط اور سفید ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے پر تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پخانہ زور لگا کر نہ کیا کرو ورنہ مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے سے بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گنہگار جس کا نام الکفل تھا۔
اس کو ایک خاتون اچھی لگی تو اس نے اس کو 50 دینار دیے۔ جب وہ اس سے غلط کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کانپنے لگی۔ الکفل نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ خاتون نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جبکہ میں اتنی مدت سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا۔ پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب بھی صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ ناشتہ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلیں گی۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا، چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کانوں میں چند قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے رہتے ہیں۔ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، پھر ان میں سے ایک رحمت کو مخلوق کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ ہر رحمت زیادہ وہ عظیم ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اس سے اسی رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا، اور اسی کی وجہ سے پرندے اور درندے پانی پیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس رحمت کو اٹھا لے گا اور اس رحمت کو اور دوسری 99 رحمتوں کو متقین کے لیے بنائے گا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رحمتی وسعتی کل شیء فساکتبنا للذین یتقون۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ نامی ایک راہب تھا جو 60 سال تک اپنے گرجے میں عبادت کرتا رہا۔ ایک خاتون اس کے پڑوس میں آئی، اس راہب نے اس کے ساتھ 6 راتیں بدکاری کی، پھر وہ بھاگ کر مسجد چلا گیا اور وہاں پر ٹھکانہ پکڑ لیا۔ 3 دن گزر گئے، اس نے کچھ نہ کھایا۔ اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی، اس نے اس کو 2 حصے کر کے آدھی روٹی اپنے دائیں شخص کو دے دی اور آدھی بائیں شخص کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کا 60 سالوں کا عمل ایک ترازو میں رکھا گیا اور اس کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو گناہوں والا، پھر وہ روٹی رکھی گئی تو وہ پلڑا گناہوں والے پلڑے سے بھاری ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کبھی کمی نہ آئے تو گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے فوری مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کے پانی سے چہرے کا مساج کریں، چہرے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 دانے انجیر کے کھائیں، جلدی موٹے ہو جائیں گے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے وزن پیس لیں اور ان کی چنے کی برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔
ایک گولی نہار روزانہ لیں، کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور رہتی ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اچھا سا کمنٹ کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔